اسپائجیلیا اعصابی دوا ہے، یا اعصاب سے مراد نروز ہیں، عضلات نہیں. ہم اعصابی عام طور پر جب اردو میں کہتے ہیں تو نروز مراد ہوتی ہیں. تو اعصابی دوا ہے، لیکن اس کے اعصابی دوا کا ہونے کی جڑ روماٹزم میں ہے. بیسیکلی اسپائجیلیا رومیٹک دوا ہے، اور رومیٹک پیشنٹس کے اعصاب بھی رومیٹک اثرات سے متاثر ہو کر تو بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ دردیں جس کی بنیاد رومیٹزم ہو اور نظر آئیں رومیٹک نہ صرف اعصابی، ان میں بہترین ہے اسپائجیلیا. اور چہرے کے دائیں طرف خصوصاً جو ففتھ نرو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کہلاتی ہے اس کا گچھا ہے، یہ اس کے لیے اسپائجیلیا چوٹی کی دوا ہے. کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ سارا گردن سے لے کر اوپر چہرے تک تمام اعصابی دردوں میں اسپائجیلیا اگر سردی سے بڑھ جائے اس میں بہت مفید ہے. بعض دفعہ گردن میں کوئی درد بیٹھ جاتی ہے، یا جوڑوں میں، کندھوں کے جوڑوں میں دائیں طرف بائیں طرف، جو کسی اور چیز سے نہیں ہٹتی، اس میں بھی اسپائجیلیا، اگر یہ شرط ہے کہ اگر گرمی سے ٹکور سے آرام آئے تو پھر اسپائجیلیا مفید ہے. اس میں سردی سے تکلیف بڑھتی ہے، لیکن درد کی نوعیت برننگ کی ہوتی ہے، بہت سخت جیسے آگ لگی ہوئی ہو، اور اس کے درد کے کوندے لگتا ہے کہ شعلے دوڑ رہے ہیں. ایک یا ہاٹ وائر میں تن دیا ہے سارا جبڑا، شدید اندر گرمی، آگ کا احساس، اور نروز کے جو کنارے ہیں وہ اس پہ ٹریس ہو سکتے ہیں. اتنی نمایاں آگ کے دھاگے چلتے ہیں کہ مریض جو اپنی انگلی رکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ میرے آگ یوں چل رہی ہے. ایسے کیسز میں اسپائجیلیا وہ نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ایسے مریض ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں پرماننٹ بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ٹیکہ لگاتے ہیں کسی چیز کا، اور وہ ٹیکہ اگر غلط لگ جائے تو پہلے سے بھی بہت بڑھ جاتی ہے. کیوں ہے ٹھیک ہے نا یہ بات، وہ ڈیمیج کر دے. ہاں ڈیمیج کر دے. دل کے ساتھ بھی اس کا بہت تعلق ہے. دل کی تیز دھڑکن میں بھی اسپائجیلیا بہت کام آتی ہے. انٹرکوسٹل نیورلجیا بعض دفعہ بڑا تنگ کرتا ہے لوگوں کو، اور شبہ پڑ جاتا ہے کہ دل کی تکلیف ہے. بعض دفعہ اسٹرنم کے قریب بھی یہاں دردیں بڑی سخت ہوتی ہیں سردیوں میں بعض مریضوں کو، اور وہ یہی اعصابی دردیں ہیں ٹھنڈ لگ جانے کے نتیجے میں. اس میں اسپائجیلیا مفید ہے. اس کی دردوں کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ یہ دوڑتی ہیں، کھڑی نہیں رہتی. یعنی کہ یہاں درد ہو رہی، وہ دردیں چوٹوں کی ہوتی ہیں جو عام طور پر کھڑی ہوئی ہوں. اس کی درد یا انفیکشن ہو جائے تو وہ بھی عام طور پر کھڑی درد رہتی ہے. اس کے اعصاب کو سردی لگنے کی وجہ سے دردیں جو پیدا ہوتی ہیں ان وہ دوڑتی ہیں، کبھی اس طرح شوٹ کر جائیں گی، کبھی اس طرح شوٹ کر جائیں گی. اور اسپائجیلیا اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ دل کے لیے بھی بہت اچھی ہے، دل کی بیماریوں کے لیے. اس لیے اگر سردی سے یہ علامتیں ہوں تو اس کی ضرورت نہیں اس بحث میں کہ دل کی تکلیف ہے کہ نہیں، یہ دے دینی چاہیے. پیریکارڈائٹس اور اینڈوکارڈائٹس میں اسپائجیلیا نے اچھا نام پیدا کیا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے یا کچھ اور؟ پیریکارڈائٹس اور دلدیت کی پیری اور اندر جو ہے وہ اینڈو. ہاں اس کی تفصیل سمجھا دیں ان کو تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ کس طرح پہچانے گی. ہے پیری کا مطلب ہے کہ نہیں وہ نہیں، وہ تو مطلب بتا دیا. پہچانیں گے کس طرح یہ کہ یہ پیری ہے یا اینڈو ہے؟ یہ تو حضور اس کے مختلف ٹیسٹ ہوں گے. اگر تو اینڈوکارڈائٹس یوزلی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک. اور جو پیریکارڈائٹس ہے یہ سوزش میں انفیکشن کی ضروری نہیں ہوتا. اور اینڈو میں انفیکشن ہوتی ہے؟ جو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ خون کا اندر وہ. اب علامتیں بتائیں ان کی، جو ظاہری علامتیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ظاہری علامتیں حضور جو سانس لینے سے دونوں میں بہت مشکل ہے بتانا. اول تو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں کہ آیا یہ، پھر ایکس رے
جو ہے مین اس میں ہم نے جو روزمرہ جو ہومیوپیتھ میں کرنا ہے اس بیچارے کو تو اس میں مشکل ہوتا ہے دونوں میں تشخیص کرنا حضور. اچھا تو اسی واسطے ہمیں پھر وہ انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے. نہیں اس پھر یہ اس کو حرج بھی نہیں نہ بھی پتہ لگے اینڈرو ہے کارڈو وہ ہے اس میں دے سکتے ہیں. دبا تو ایک ہی ہے جی حضور. دونوں جگہ کام کرے گی. جی حضور. لیکن وہ دباؤ چونکہ پڑتا ہے پیریکارڈائٹس میں ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جھلی ارد گرد ہے پیریکارڈیم وہ بڑی سخت ہوتی ہے تو اس کے اگر اندر کوئی سوزش ہو اور فلوئڈ وغیرہ ہو جائے تو ہارٹ کے اوپر وہ پھر دباؤ پڑتا ہے. اور پین ہے پلسیٹنگ پین ہوتی ہے اس میں پلسیٹنگ ہوگی اور پھر وہ جو نبض ہے حضور وہ ذرا باریک ہوگی اس کے تیز ہوگی تو چونکہ وہ ہارٹ کو پوری طرح وہ نہیں کرنے دیتی. پھر اس کے علاوہ جو سانس پھول جائے گا کیونکہ وہ پریشر بیک پریشر ہوگا لنگز میں فلوئڈ ہو سکتا ہے. ہارٹ جو ہے ایک دفعہ پمپ کرتے وقت کتنی طاقت استعمال کرتا ہے طاقت سے مراد کتنے ہارس پاور کا انجن ہے یہ نہیں یاد یہ پتہ نہیں. کئی ٹن پریشر برداشت کرتا ہے یہ ٹھیک کیونکہ خون کو کیپلریز تک آخر تک بالکل پہنچانے کے لیے جو اندر دباؤ ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے کئی ٹن کی طاقت کا پمپ چاہیے. اور یہ جو 80-90 سال کے لوگ ہیں 90 سال تک سانس لیے بغیر مسلسل یہ ہر وقت یہ دھڑک کے طاقت دے رہا ہے. یہ عجیب غریب پمپ ہے دنیا کا ہے نا عجیب. بالکل